اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 25 اپریل 2023۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ناک کے متعلق نمبر 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپرٹری یعنی ادویہ کی ترتیب بلحاظ علامات تیار کردہ THHRI از ڈاکٹر طاہر حمید ججا صاحب۔ قسط نمبر 20۔ ملی فولیم، خون کا دوران زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہوں اور نظر دھندلا جائے اور ساتھ ہی نکسیر پھوٹنے کا بہت رجحان ہو تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اس بیماری میں عام طور پر ملی فولیم 30 کو فاسفورس 30 سے ملا کر دیا جائے تو یہ دونوں اکٹھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 601 602۔ نیٹرم کاربونیکم، نیٹرم کارب میں ناک کے سرے پر کچے کچے ناسور ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ اس کی خاص علامت ہے کہ ناک کے چونچ کسی نہ کسی جلدی بیماری میں مبتلا رہتی ہے۔ اگر ناک پر پھوڑے بن جائیں تو اس میں بھی مفید ہے، لیکن ایک دفعہ ایک مریض کو نیٹرم کارب سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں نے اسے پروپلس کی مرہم بنا کر دی جو شہد کی مکھی خود اپنے لیے جراثیم کش دوا کے طور پر بناتی ہے تو 1 ہفتہ سے بھی کم عرصہ میں اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ صفحہ 612۔ نیٹرم کارب میں ناک کی بیرونی سطح پر ہی نہیں بلکہ ناک کے اندر بھی زخم بننے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ سخت بدبودار نزلہ ہوتا ہے جو دائمی شکل اختیار کر لیتا ہے اور گلے میں ہر وقت خراش پیدا کرتا ہے۔ قوت شامہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 613۔ نیٹرم فاسفوریکم، نیٹرم فاس کا مریض عموماً نزلہ زکام کا شکار رہتا ہے۔ ناک میں گاڑھی رطوبت جم جاتی ہے، چھینکوں کا رجحان ہوتا ہے، قوت شامہ زیادہ تیز ہوتی ہے، بائیں طرف نتھنے میں سرسراہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ گلے میں زرد رنگ کی بلغم گرتی ہو تو نیٹرم فاس دوا ہو سکتی ہے۔ نیٹرم سلفیوریکم، حیض کے ایام سے پہلے یا بعد میں نکسیر پھوٹنے کا رجحان ہو تو اس میں بھی نیٹرم سلف کو آزمانا چاہیے۔ وبائی انفلوئنزا میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 634۔ نکس وامیکا، ناک کی دونوں اطراف میں نزلہ جم جائے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے اور آگے جھکنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور بوجھ پڑتا ہے۔ ناک ہمیشہ بند رہتا ہے، اسے سائنس کی تکلیف کہا جاتا ہے۔ اگر نکس وامیکا کی 1000 کی خوراک رات کو دی جائے تو وہ غیر معمولی اثر دکھاتی ہے اور صبح تک چھینکیں وغیرہ آ کر ناک کھل جاتا ہے اور ریشہ نرم ہو کر بہہ جاتا ہے۔ اس تکلیف کے لیے اور دوائیں بھی ہیں لیکن علاج کا آغاز نکس وامیکا سے ہی کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 641۔ بعض اوقات سر درد کے ساتھ نکسیر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 642۔ اوپیم، اوپیم کے مریض کے نرخرے میں فالجی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ عضلات جو خوراک کو غذا کی نالی میں دھکیلتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات کھانا ناک یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اگر یہ رجحان بڑھ جائے تو بعض دفعہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اوپیم اس رجحان کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 647۔ فاسفورس، سخت نزلہ جسے فاسفورس کی ضرورت ہو بروقت علاج نہ ہونے پر دائمی ہو جاتا ہے۔ اندرونی جھلیاں جواب دے جاتی ہیں، اس وقت بھی اس کا علاج فاسفورس ہی ہے۔ صفحہ نمبر 656۔ ناک کے اندر جو پانی کی تھیلیاں بن کر سانس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ان کو گھلانے میں فاسفورس اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ ان تھیلیوں کی وجہ سے سونے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بچے منہ کھول کر سانس لیتے ہیں، قوت شامہ متاثر ہوتی ہے۔
صفحہ نمبر 657۔ فائٹولاکا، یہ ناک کے کینسر میں بھی مفید ہے۔ نزلہ اور کھانسی کے ساتھ آنکھوں میں سرخی اور گرم پانی بہے، روشنی سے زود حسی، آنکھوں میں ریت کی موجودگی کا احساس اور جلن، پپوٹوں کے کنارے گرم، زبان چھلی ہوئی اور گلے میں گرم لوہے کے پھنسے ہونے کا احساس اس کی علامات ہے۔ صفحہ نمبر 664۔ پائپر نائگر، سیاہ مرچ، آنکھ کے ڈیلوں میں جلن اور شدید درد جیسے پھٹ جائیں گے، اس کے ساتھ ناک میں خارش اور چھینکیں بھی آئیں تو پائپر نائگر استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے مریض میں نکسیر پھوٹنے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 671۔ پلاٹینم، خون کا سیلان سیاہی مائل ہوتا ہے، ناک سے سیاہ خون لوتھڑوں کی صورت میں نکلتا ہے، ناک کی جڑ میں بھی تشنج ہو جاتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ماؤف جگہ شکنجا میں جکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چہرے پر اعصابی درد ہوتا ہے اور ہڈیوں میں بے حسی کا احساس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 674۔ پلمبم میٹالکم، نرخرے اور غذا کی نالی میں فالجی اثرات نمایاں ہوں، غلط نگلنے کا رجحان ہو اور پانی یا خوراک سانس کی نالی میں یا اوپر ناک میں چلے جائیں تو یہ علامتیں اور فالجی اثر والی دعاؤں کی طرح پلمبم میں بھی ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 680۔ سرائنم، سرائنم میں ایسا زکام جس میں ناک بند رہتا ہے، بار بار ہوتا ہے، ناک میں بندش کے باوجود جلن کے ساتھ پتلی زردی مائل سبز رنگ کی رطوبت بہتی ہے جس سے جلن کو قدرے سکون ملتا ہے۔ انفلوئنزا کے وائرس شکلیں بدل بدل کر حملہ آور ہوتے ہیں، ایسی صورت میں سرائنم بھی کچھ عرصہ فائدہ پہنچا کر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ بیمار کی علامتیں بدل جاتی ہیں، لہٰذا نزلاتی بیماریوں میں کسی ایک دوا پر انحصار ممکن نہیں، علامتیں بدلیں تو دوا بدلنی بھی ضروری ہوگی۔ صفحہ نمبر 684۔ پلسٹلا، پلسٹلا نزلاتی بیماریوں میں بھی مفید ہے، یہ دائمی نزلہ یا اندرونی جھلیوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ ایسا نزلہ چھاتی میں اترتا ہے تو گاڑھی بلغم نکلتی ہے، صحیح دوا کھانے سے اللہ کے فضل سے جلد آرام آ جاتا ہے۔ نزلاتی تکلیفیں چونکہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس لیے ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ناک بند ہو تو اکثر پلسٹلا ذہن میں آتی ہے، تاہم اور بھی بہت سی دواؤں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں جس کی تفصیل مختلف ابواب میں مذکور ہے۔ ناک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ نزلہ جاری رہتا ہے، نکسوامیکا اور کوکس بھی اس میں مفید ہیں۔ مریض کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر دوا تلاش کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 691۔ پلسٹلا میں آنکھوں سے گاڑھا مواد نکلتا ہے، پلکیں متورم اور چپکی ہوئی، چھوٹے بچوں میں آشوب چشم، آنکھوں کے پردے کی سوزش اور ناک اور گلے کی علامتیں نیٹرم میور سے ملتی ہیں۔ نیٹرم میور پلسٹلا کی مضمن دوا ہے، یعنی اگر مستقل طور پر پلسٹلا کی علامتیں موجود ہوں لیکن اس دوا سے فائدہ نہ ہو تو نیٹرم میور دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 692۔ پرانے نزلہ کے ساتھ ناک کی اندرونی نالی میں خشکی کا احساس ہوتا ہے، مواد جم کر سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے، ایسی تکلیف میں پلسٹلا سے فائدہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 692 693۔ اس میں نزلاتی اخراجات ابتدا میں سفید ہوتے ہیں لیکن جلد ہی زردی مائل اور بدبودار بھی ہو جاتے ہیں، قوت شامہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، صبح کے وقت بلغمی کھانسی ہوتی ہے جو شام تک بالکل خشک کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، نزلے کا پرانا رجحان ہو تو نکسیر بھی پھوٹتی ہے۔ صفحہ نمبر 693۔ نکسیر کا حیض سے بھی تعلق ہوتا ہے، اگر حیض رک جائے اور نکسیر آئے تو پلسٹلا کی بجائے برایونیا دوا ہوگی، اگر حیض جاری رہتے ہوئے نکسیر آئے تو پلسٹلا دوا ہے۔ صفحہ نمبر 693۔
پلسٹلا میں شام کو الرجی کے شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن نیٹرم میور میں اس سے بالکل برعکس صبح کے وقت خصوصاً 9 بجے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سردی سے گرم کمرے میں آنے سے چھینکیں آئیں تو اس کی دوا پلسٹلا ہے۔ اگر گرمی سے سردی میں جانے سے چھینکیں آئیں تو سباڈیلا، سلیشیا یا نیٹرم میور استعمال کرنے چاہیے۔ صفحہ نمبر 693۔